نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں 24واں پارہ۔ تو اس سے پہلے ہم سٹارٹ کریں، ہم کو ایک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم کس اسپیکٹ سے قرآن کو ریوائز کر رہے ہیں۔ کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اس پر ہمیں آپ ہی کی مدد چاہیے، اور اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو پورے کے پورے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے صراط مستقیم کے پوائنٹرز دے دیے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے، اس پر چلنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا، اور یہ کہ جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم جو رول ماڈلز ہیں تمہارے لیے وہ کیا کیا کرتے تھے، اور مغضوب اور ضالین جو بیڈ رول ماڈلز ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، تو مالک یوم الدین ہمیں یوم الدین کے بھی کچھ مناظر دکھائیں گے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو وہ جہان کے اندر جو جو ان کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر اور اس نے جھٹلایا سچ کو جبکہ وہ آ گیا اس کے پاس۔ کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ اور جو آیا سچ کے ساتھ اور تصدیق کی اس کی وہی لوگ متقی ہیں، ان کے لیے وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہے، یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے، تاکہ اللہ دور کر دے ان سے بدترین عمل جو انہوں نے کیے تھے۔ دیکھیں اگین اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ متقی کتنے ہی بن جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہونا جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، بالکل آپ پیور ہو جائیں گے، بلکہ پھر بھی گناہ ہوتے رہیں گے، لیکن یہ کہ اب آپ متقی ہیں، آپ کوشش ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ دور کر دیں گے بہترین عمل جو انہوں نے کیے، اور بدلے میں دیں گے انہیں ان کا اجر، بہترین عمل جو وہ کیا کرتے تھے۔ کہ اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے جو ان کے سوا ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارے لیے کافی نہیں، چاہے ساری کی ساری دنیا ہی ہمارے خلاف کیوں نہ جمع ہو جائے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی خیر کا ارادہ کرے تو وہ ساری کی ساری دنیا ہم سے وہ خیر جو ہے وہ دور نہیں کر سکتی۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو نہیں ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا، اور جسے اللہ ہدایت دے تو نہیں ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا۔ کیا نہیں ہے اللہ خوب انتقام لینے والا؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم آپ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں ہدایت پر جما دیا تو کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، تو ہمیں اللہ استقامت عطا فرما دے۔ اگر آپ نے ہمیں ہدایت نہ دی تو پھر ہم کہیں سے ہدایت پا نہیں سکتے، کوئی پوری دنیا میں مل کے ہمیں ہدایت نہیں دے سکتی۔ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ تو ضرور بے ضرور وہ کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے تو کیا بھلا تم نے دیکھا یعنی غور کیا جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ اگر اللہ میرا ساتھ ارادہ کرے کوئی تکلیف پہنچانے کا تو کیا وہ ہستیاں دور کر سکتی ہیں اس کی تکلیف کو؟ یا وہ ارادہ کرے میرے ساتھ مہربانی کا تو کیا وہ ہستیاں روکنے والی ہیں اس کی رحمت کو؟ آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں میں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ کہہ دیجئے اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر تم قریب تم جان لو گے کون ہے کہ آتا ہے اس کے پاس وہ عذاب جو رسوا کر دے گا، اور اترتا ہے اس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ بلا شبہ ہم نے نازل کی آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، پھر جو ہدایت پر چلا تو اپنی جان کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو صرف وہ گمراہ ہوتا ہے اس پر، یعنی اپنی جان کا نقصان۔ دیکھیں ہدایت کے پہلے بھی ہم نے بات پڑھی تھی کہ نیکی کی تو کس کا فائدہ اپنا، اور وہ ہوا برائی کی تو کس کا نقصان اپنا۔ اسی طرح ہدایت پر چلا تو فائدہ کس کا اپنا، اور اگر ہدایت پر نہیں چلا تو گمراہ ہوا تو بھی نقصان کس کا اپنا، اور نہیں آپ پر ان کی ہرگز کوئی ذمہ دار۔ اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو، روحوں کو، اور ان کی موت کے وقت، اور ان کو بھی جو نہیں مرے اپنی نیند میں۔ دیکھیں اب یہ تو ہر دن کا تجربہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ہم انکانشیس ہو جاتے ہیں، کس طرح ہم بالکل سینسز ہماری چلی جاتی ہیں، اور کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد اٹھتے ہیں وہ اچھا صبح بھی ہو گئی، وہ اچھا اتنے وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں لگا سوتے کے اندر۔ تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سوتے میں بھی روح قبض کر لیتے ہیں؟ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے
جب ہم قبر میں بھی جائیں گے، جب موت کا بھی ٹائم ہوگا تو ہماری روح اسی طرح قبض کر لیں گے، اور جب قیامت کا وقت ہوگا تو آ جائے گی، پھر وہ روک لیتا ہے اس چیز پر، وہ موت کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، کتنے لوگوں کی جو ہے وہ اپنی سلیپ میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کیا ہے کہ جو روح اللہ تعالیٰ کے پاس گئی تھی پھر اللہ تعالیٰ سے روک لیتا ہے، واپس ہی نہیں بھیجتا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ میں اپنی نشانیوں میں جو رب العالمین کے عالمین کے اندر جو ہے ڈیفرنٹ سائنز ہیں، اور یہ کہ اس کے انڈیکیٹرز ہیں کہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس پہ ہمیں غور کرنے والا بنا۔ کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا سفارشی؟ تو کہہ دیجئے، اور بھلا کیا اگرچہ وہ اختیار نہ رکھتے ہوں کسی چیز کا، نہ وہ عقل رکھتے ہوں، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے اختیار میں ہے سفارش سب کی سب، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اس اکیلے کا، تو تنگ پڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان معبودوں کا جو اس کے سوا ہے تو اچانک وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے والے، اے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں میں جن میں وہ تھے اختلاف کیا کرتے۔ اگر واقعی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ بھی ہو جو زمین میں ہے اور اس کی مثل اس کے ساتھ اور بھی، تو ضرور وہ فدیہ میں دے دیں گے اس کو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب جس کا نہیں تھے وہ گمان کرتے، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں جو انہوں نے کمائی ہوں گی، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دیکھیں اگین ڈے آف ججمنٹ پہ کس طرح جو اعمال کی برائیاں وہ باہر نکل آئیں گی، تو کتنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ وہ برائیاں ہمارے سامنے فزیکل فارم میں آئیں یا ریٹن آئیں ہماری کتاب کے اندر، ہم پہلے ہی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی کہہ دے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ آپ جو ہے نا محبت رکھتے ہیں عفو کرنے سے، بالکل اریز کر دینے سے محبت رکھتے ہیں، بالکل زیرو کر دینے سے جو ہے نا برائیاں محبت رکھتے ہیں، تو آپ ہم سے درگزر کرتے ہیں، ہمارا نام عمل ایسا ہو جائے کہ کوئی برائی بھی نہ ہو جب ہم قیامت کے دن آپ کے پاس آئیں گے۔ پھر جب پہنچے انسان کو کوئی تکلیف تو پھر اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم عطا کر دیتے ہیں اس سے کوئی نعمت اپنی طرف سے تو کہتا ہے بے شک صرف میں دیا گیا ہوں اپنے علم کی بنیاد پر، یہ تو اصل میں تھا ہی بڑا ٹیلنٹڈ نا، میں تو اصل میں ہے ہی، میں بہت نالجیبل تھا، اور میں ہوں ہی اصل میں نے اتنے زبردست کام کیا، آخر میری محنت ہی اتنی تھی، میری محنت آخر رنگ لے کے آئی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پہلے تم کیا کر رہے تھے، اور جو ہے کس طرح اللہ کو پکار رہے تھے، اس وقت تم کہتے ہیں نا میں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے اور میں اتنا زبردست ہوں تو اس وجہ سے مجھے یہ چیز مل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں حقیقت کیا ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یقیناً کہیں یہ بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے نہ کام آیا ان کے جو انہوں نے کمایا تھا، تو پہنچی ان کو برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے عنقریب پہنچیں گے ان کو برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے، اور نہیں ہے وہ ہرگز عاجز کرنے والے۔ اور بھلا کیا نہیں انہوں نے جانا کہ بے شک اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہی تنگ کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں بڑی زبردست اور میں بڑی ٹیلنٹڈ اور میں بڑی نالجیبل اور میں بڑی ہارڈ ورکنگ اس لیے مجھے ملا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور وہی تنگ کرتا ہے۔ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہم سے زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ کوشش اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور زیادہ کوشش پٹ کرتے ہیں، لیکن انہیں ویسا نتیجہ نہیں ملتا، کیونکہ رزق کس کے ہاتھ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، نا امید نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ بخش دیتا ہے سب گناہوں کو، بے شک وہی بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، اور تم پیروی کرو سب سے اچھی بات کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب اچانک جبکہ تم شعور نہ رکھتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس یہ کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ کے حق میں، اور بلا شبہ میں یقیناً مذاق کرنے والوں میں سے تھا، یا کہے اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دے تو میں ضرور ہوتا پرہیزگاروں میں سے، یا کہے جس وقت وہ دیکھے گا عذاب کو اگر واقعی میرے لیے ایک بار پھر لوٹا ہوتا تو میں ہو جاؤں گا نیک عمل کرنے والوں میں سے۔ ہاں کیوں نہیں، آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں تو نے جھٹلا دیا تھا ان کو، اور نے تکبر کیا تھا اور تو تھا انکار کرنے والوں میں سے۔ اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا نہیں ہے جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ؟ اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جو ڈر گئے ان کی کامیابی کی وجہ سے، نہیں پہنچے گی انہیں کوئی برائی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور وہ ہر چیز پر
نگہبان ہے, اسی کے پاس چابیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. کہہ دیجئے تو بھلا کیا غیر اللہ کے بارے میں تو حکم دیتے ہو مجھے کہ میں عبادت کروں اے جاہلو, اور بلا شبہ یقیناً وہی کی گئی آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. بلا شبہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ ضرور ضائع ہو جائیں گے آپ کا عمل, اور بلا شبہ آپ ضرور ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. بلکہ اللہ ہی کی پھر آپ عبادت کریں اور ہو جائیں آپ شکر کرنے والوں میں سے. دیکھیں عبادت بھی کیا ہے, ایک فارم آف شکر ہے. کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اتنا کچھ دیا ہے, ہم کیوں نہ تیری بات مانیں. اور نہیں انہوں نے قدر اللہ کی جیسے جو اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اور زمین میں سب کا سب اس کی مٹھی میں ہوگا قیامت کے دن. یوم الدین کے مناظر کیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اتنی حقیر ہے, اتنی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے کہ ایسے مٹھی میں لے لے گا سب کا سب. اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں خاص میں. امیجن کریں کہ آسمان کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں. وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے, اسے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو کر گر جائے گا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہوگا مگر جسے اللہ نے چاہا. پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ, اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے اور روشن ہو جائے گی زمین اپنے رب کے نور سے, رکھ دی جائے گی اعمال کی کتاب اور لایا جائے گا نبیوں کو اور گواہوں کو, اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ, اس حال میں کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا بدلہ جو اس نے کیا ہوگا, اور وہ خوب جاننے والا ہے اس کو وہ جو کرتے ہیں. اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ, یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ان کے پاس تو کھولے جائیں گے اس کے دروازے, اور ان کے داروغے ان سے کہیں گے کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے جو پڑھتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات اور وہ ڈراتے تھے تمہیں اس دن کی ملاقات سے. وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں, لیکن ثابت ہو گئی عذاب کی بات کافروں پر, یعنی اب تو عذاب کا فیصلہ ہو ہی چکا. آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے یہ لوگ بھی وارن کیے جاتے تھے, لیکن یہ کہ انہوں نے وارننگ کا وہ نہیں کیا, فائدہ کوئی نہیں اٹھایا اور وارننگ سے اپنا عمل نہیں تبدیل کیا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے عمل کو جو ہے وہ بہتر کر لیں اور ہم وارننگ کی وجہ سے ہم صحیح رستے پہ چلنے لگ جائیں. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں, بس برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور لے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے جنت کی طرف گروہ در گروہ, یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے پاس اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے, اور کہیں گے ان کے درمیان سلام ہو تم پر, پاکیزہ اچھے رہے تم, بس داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے سچا کر دکھایا ہم سے اپنا وعدہ, اور اس نے وارث بنایا ہمیں اس زمین کا کہ ہم ٹھکانہ بنائیں جنت میں جہاں ہم چاہیں, بس اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. اب دیکھیں اگین انہوں نے اینڈ پر جا کے یہ بات کہی کہ اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. انہوں نے یہ نہیں سٹارٹنگ کے اندر کہا ہاں اصل میں ہم تھے اتنا زبردست عمل کیا کرتے اسی لیے ہم جنت میں داخل ہوئے, یہ تو ہمارے علم کی وجہ سے اور ہمارے اپنا جو ہم نے آخرت کا علم حاصل کیا, دین کا علم حاصل کیا, جو ہم اتنا زبردست اچھا عمل کیا کرتے تھے اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ جنت میں داخل ہوئے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی یہ لوگ کسی بھی سکسیس کا جو کریڈٹ ہے وہ کس کو دیتے ہوں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیتے ہوں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ جس چیز کے اوپر زندگی گزارتے ہیں اسی کے اوپر آپ کی موت آتی ہے. جو چیز آپ کے روٹین کے اندر ہوتی ہے, جب مشکل سچویشن ہے سرکمسٹانسز آتے ہیں, وہی باتیں آپ کی زبان سے نکلتی ہیں, یا وہی چیز جو آپ اپنے دماغ کے اندر اپنے دل کے اندر پکا رہے ہوتے ہیں نا, وہ انوانٹیڈلی بھی جب وہ شخص سامنے آتا ہے نا تو آپ کی زبان سے پھسل کے وہی چیزیں نکل جاتی ہیں جو آپ کے دل کے اندر چل رہا تھا دیگچے کے اندر. تو بالکل اسی طرح جب یہ لوگ قیامت کے وجہ دین جائیں گے تو یہ کس کو ایٹریبیوٹ کریں گے, کہیں گے ہماری نیکیاں بڑی زبردست تھیں, ہم بڑے علم والے تھے. یہ کہ اللہ کی تعریف ہے, اللہ ہی نے ہمیں اس قابل بنایا, اس نے سچا کیا وعدہ, اس نے وارث بنایا, اور یہ کہ بڑا اچھا اجر ہے. اجر بھی اللہ ہی نے دیا, عمل تو ہم نے تھوڑی سی ایسی ٹوٹی پھوٹی نعمتیں وہ کی تھی, تھوڑی پھوٹی کوششیں کی تھی. یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا اچھا اجر دے رہا ہے. تو دنیا میں بھی وہ جس بھی سکسیس کا جو کریڈٹ ہوتے تھے وہ کس کو دیتے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے اور وہ تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ, اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ, اور کہا جائے گا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سورۃ المؤمن, سورہ مومن کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم, اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے, بہت غالب خوب جاننے والا ہے, گناہ بخشنے والا, توبہ قبول کرنے والا, سخت سزا دینے والا, بڑے فضل والا ہے. نہیں کوئی معبود مگر وہی, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, نہیں
جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہی جنہوں نے کفر کیا، تو نہ دھوکے میں ڈالیں آپ کو ان کا چلنا پھرنا شہروں میں، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق کہ وہ گرفتار کر لیں انہیں، اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل جھوٹی باتوں کے ساتھ تاکہ وہ بسلا دیں زائل کر دیں اس کے ذریعے حق کو، تو میں نے پکڑ لیا انہیں، پھر کیسی تھی میری سزا۔ اور اسی طرح ثابت ہو گئی آپ کے رب کی آیات ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا کہ بلا شبہ وہ دوزخ والے ہیں، اور وہ فرشتے جو اٹھائے رکھے ہیں عرش کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اب فرشتوں کا کیا عمل ہے جس سے ہمیں بھی ہونا چاہیے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں فرشتے بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان لانا فرشتوں جیسا عمل ہے، تسبیح کرنا اور حمد کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرشتوں والا عمل ہے، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں، استغفار کرنا بھی کس کے لیے، خود تو ان سے غلطی نہیں ہوتی تو آف کورس وہ دوسروں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو آف کورس ہم پہلے اپنے لیے بخشش طلب کریں گے، وہ ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ ہمارے رب تو نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ، تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور انہوں نے پیروی کی تیرے راستے کی، اور تو بچا انہیں دوزخ کے عذاب سے، اے ہمارے رب وہ جو داخل کرے گا تو داخل کر انہیں ہمیشگی کے باغات میں جن کا تو نے وعدہ کیا ان سے، اور انہیں بھی جو نیک ہوئے ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں ان کی اولادوں کو، بے شک تو ہی بہت غالب بہت حکمت والا ہے، اور تو بچا انہیں برائیوں سے آخرت کے عذاب کی، اور جسے تو بچا لے برائیوں سے آخرت کے عذابوں سے اس دن تو یقیناً تو نے مہربانی کی اس پر، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ بلا شبہ اللہ کا غصہ کرنا زیادہ بڑا ہے آج تمہارے اپنے پر غصہ کرنے سے، جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف تو تم انکار کرتے تھے، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے موت دی ہمیں 2 بار اور تو نے زندہ کیا ہمیں 2 بار، تو ہم نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ عذاب بلا شبہ اس وجہ سے ہے کہ جب تمہیں پکارا جاتا تھا اللہ کو یعنی اس اکیلے کو تو تم انکار کرتے تھے، اور کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا اس کے ساتھ تو تم مان لیتے تھے، بس اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت بلند بہت بڑا ہے، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اور نہیں حیثیت حاصل کرتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہے، بس پکارو اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے اس کے لیے دین بندگی کو، اور اگرچہ کافر برا ہی مانے، وہ بلند درجوں والا صاحب عرش ہے جو ڈالتا ہے روح یعنی وہی بھیجتا ہے اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے جس دن وہ قبروں سے نکل کر ظاہر ہو جائیں گے، نہیں چھپی ہوئی ہوگی اللہ پر ان سے کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے، پھر اللہ خود ہی فرمائے گا اللہ کی جو اکیلا ہے بہت غالب ہے، آج بدلہ دیا جائے گا نفس کو اس کا جو اس نے کمایا تھا، آج کوئی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ ڈرائے انہیں قیامت آنے والی قریب آنے والی قیامت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ پہنچیں گے، غم سے بھرے ہوں گے، نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی دلی دوست، نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور اسے جو وہ چھپاتے ہیں اس کے سینے میں، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، اور جن کو پکارتے ہیں اس کے سوا کسی بھی چیز کا وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ہی خوب سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور بھلا کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں کہ پس وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وہ سب ان سے زیادہ سخت قوت میں اور زمین میں نشانات یعنی یادگاروں کے لحاظ سے، پھر پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، اور نہ تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسے تھے کہ آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بے شک وہ بہت طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارا ہمیں پریفیس دے رہے تھے کہ یہ ہوا کرتا ہے جب رسول آئے اور واضح دلائل لے کر، اور لوگ جو وہ نہیں جو ہے نا اس کو ہیٹ کرتے اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، تو پھر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے اور وہ بڑا بہت طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں اگزامپل سے بتائیں گے کہ دیکھو اب تمہیں اگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح ایک ایسا شخص تھا جس نے نہیں رسول کی بات مانی اور اس کا کیا انجام ہوا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر بہت بڑا، یہ تو ہے جادوگر بہت بڑا، بس جب وہ آیا ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر تو انہوں نے کہا قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ان کے ساتھ ہیں، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں بیویوں کو، اور نہیں تھی کافروں کی چال مگر ناکام۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو میں قتل ہی کر دوں موسیٰ کو، اور چاہیے کہ وہ پکار لے اپنے رب کو، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارا دین، کیا وہ پھیلا دے گا زمین میں فساد کو۔ اب دیکھیں اگین خود غلط رستے کے اوپر ہونا لیکن دوسرے کو یہ الزام دینا کہ نہیں اصل میں تو وہ فسادی ہے، اصل میں تو وہ تمہیں دین سے دور کر دے گا۔
اور موسیٰ نے کہا بے شک میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر اس تکبر کرنے والے سے جو ایمان نہیں لاتا یوم حساب پر۔ اب دیکھیں ہمیں بھی کتنے سارے لوگوں سے یا سچویشن اور سرکمسٹینسز سے ہمیں خوف ہوتے ہیں نا، کہ یہ نہ ہو جائے یا ایسا نہ ہو جائے، یہ شخص ہمارے خلاف یہ چال نہ چلے، یا یہ ہماری زندگی میں یہ چیز نہ آ جائے، یہ مشکل و پریشانی۔ تو ہمیں کیا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ ایک شخص ہے جو ہمارے سامنے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور ہم پر ظلم سے نہیں ڈرتا، اور ہمارے اوپر مطلب وہ کرتا ہے، دراز کرتا ہے جو ہے وہ، کسی بھی طرح ہمیں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارا بھی کام کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ ہی کو پکاریں اور اللہ ہی سے کہیں اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری اس شخص سے بھی، اپنے رب جو میرا بھی رب ہے اور اس شخص کا بھی رب ہے، ہر اس تکبر کرنے والے سے، جو وہ شخص جو اللہ پر روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اس روز آخرت پر ایمان کی وجہ سے میرے پہ ظلم سے رک نہیں رہا۔ اور کہا ہے ایک مومن نے، آدمی نے، اہل فرعون میں سے، اب دیکھیں جب ہم ایسے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اس کو اپنا فیئر دیتے ہیں کہ یہ شخص ہے، یہ میرے خلاف سرکشی کر رہا ہے، مجھے قتل کر دے گا، یا میرے خلاف اتنی اپوزیشن کر رہا ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے شخص کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنے جنود میں سے، اپنے لشکروں میں سے کوئی ایک شخص آپ کے لیے دے دے گا جو آپ کی سپورٹ کرے گا۔ اور اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیسے اس شخص نے سپورٹ کی تھی۔ کہا ایک مومن آدمی نے، آل فرعون میں سے، وہ چھپائے ہوئے تھا اپنا ایمان، کیا تم قتل کرتے ہو ایسے آدمی کو اس لیے کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، اور یقیناً وہ آیا ہے تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اسی پر وبال ہے اس کے جھوٹ کا، اور اگر وہ سچا ہے تو پہنچے گا تم کو کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، بے شک اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا اسے اس کو جو حد سے بڑھنے والا اور بہت جھوٹا ہو۔ اب دیکھیں کون ہے حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا؟ فرعون یہاں پر، لیکن وہ انڈائریکٹلی اس کو بتا رہے کہ اگر تم حد سے بڑھنے والے اور جھوٹے ہو اور اس کے اوپر جھوٹے الزام لگا رہے ہو موسیٰ علیہ السلام پر، اور تم حد سے بڑھنے والے ہو، تو تمہیں ہدایت نہیں ملنے والی۔ اے میری قوم، آج تم بادشاہی حاصل کر ہے تمہیں اس حال میں کہ تم غالب ہو زمین کے ملک میں، پھر کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ گیا ہمارے پاس؟ فرعون نے کہا میں دکھاتا نہیں تمہیں مگر جو میں دیکھتا ہوں، یعنی میں اصل میں اپنی زبردست رائے میں سے تمہیں بتا رہا ہوں، اور نہیں میں رہنمائی کرتا تمہیں مگر بھلائی کے راستے کی۔ اور کہا اس نے جو ایمان لایا تھا، ہے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر گزشتہ گروہوں کے دن کے عذاب کی طرح، یعنی قوم نوح کے حال کی طرح یا عاد و ثمود کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور لوگوں کی حال کی طرح جو ان کے بعد آئے تھے، اور اللہ نہیں چاہتا ظلم کرنا اپنے بندوں پر۔ ہے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ پچھلی قوموں کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرتا ہوں، پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب عذاب آ جائے گا تم اللہ کے پاس ہی تمہیں بھاگنا ہوگا، تم دوڑتے پھرو گے، بھاگتے پھرو گے عذاب سے نجات کے لیے، اس دن سے بھی ڈرتا ہوں جس تم پھرو گے بھاگتے ہوئے، پیٹ پھیرتے ہوئے، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ اور بلا شبہ یقیناً آئے تھے تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف واضح دلائل کے ساتھ، پھر تو ہمیشہ تم رہے شک میں اس سے، جب وہ لایا تمہارے پاس، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تم سے تو تم نے کہا ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول، اور اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا ہو، شک کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو آئی ہو ان کے پاس، بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک، اور ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر متکبر سرکش دل پر۔ اب دیکھیں اگین یہ بڑی ناراضگی کی بات کی، ہمیں اگزامپل کیا دی جائے گی؟ فوراً مغضوب اور ضالین میں سے فرعون کی، کہ فرعون جو ہے نا وہ بغیر حق کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دلائل اور اس کی آیات کے بارے میں جھگڑتا تھا، اور اسی طرح جیسے فرعون کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی تھی کیونکہ وہ سرکش تھا، متکبر تھا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتا ہے۔ اب دیکھیں فرعون نے کس طرح جھگڑا کیا، اور فرعون نے کہا اے حامان تو بنا میرے لیے ایک بلند عمارت محل تاکہ میں پہنچ جاؤں اس پر چڑھ کر راستوں پر، آسمانوں کے راستے پر، پھر میں جھانکوں موسیٰ کے معبود کی طرف، اور بے شک میں واقعی اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح مزین کر دیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے، اور نہیں تھا فرعون کی چال مگر تباہی ہی میں۔ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ اے میری قوم بے شک صرف یہ دنیاوی زندگی تو معمولی فائدہ اٹھانا ہے، اور بلا شبہ آخرت وہی قرار کا گھر ہے۔ جس نے کوئی برائی کی تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اس کی مثل، جس نے نیک عمل کیا، کوئی خواہ وہ کوئی مرد ہو یا کوئی عورت، جبکہ وہ مومن ہوں گے تو وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور وہ رزق دیے جائیں گے اس میں بے حساب۔ اے میری قوم کیا ہے مجھ کو کہ میں بلاتا ہوں تمہیں نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف؟ تم بلاتے ہو مجھے کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں بلاتا ہوں تمہیں خوب غالب بہت بخشنے والے رب کی طرف۔ اس میں کوئی شک
شک نہیں کہ یقیناً وہ چیز جس کی طرف تم بلاتے ہو مجھے اس کی طرف نہیں ہے، اس کے لیے پکارنا دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور بلا شبہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ بلا شبہ حد سے بڑھنے والے وہی آگ میں والے یعنی دوزخی ہیں۔ بس قریب ضرور تم یاد کرو کرو گے جو میں کہتا ہوں تم سے، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف، بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ پھر بچا لیا اس موسیٰ کو اللہ نے ان کی برائیوں سے، اور جو انہوں نے تدبیریں کی، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے۔ وہ عذاب آگ ہے جو پیش کیے جائیں گے اس پر صبح اور شام، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا داخل کرو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں۔ اور جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے آگ میں تو کمزور لوگ کہیں گے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے بے شک تم تھے، تمہارے ہم تابع تھے، تو کیا تم ہٹانے والے ہو ہم سے آگ کا کچھ حصہ؟ بالکل ایسے ہی جیسے فرعون کی جن لوگوں نے پیروی کی اس دن فرعون کو کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، ہٹا سکتے ہو ہم سے آگ کا کچھ حصہ؟ کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے بے شک ہم سبھی اس آگ میں ہیں، بے شک اللہ نے یقیناً فیصلہ کر دیا بندوں کے درمیان۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغوں سے اے رب اپنے رب سے دعا کرو وہ ہلکا کر دے ہم سے کچھ اس دن کا عذاب، تو وہ کہیں گے بھلا کیا نہیں آیا کرتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل کے ساتھ؟ اور کہیں گے ہاں کیوں نہیں، وہ کہیں گے تو تم اب خود ہی دعا کرو، اور نہیں ہوگی کافروں کی دعا مگر بیکار اور بے اثر۔ بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں، اور جس دن وہ سب گواہی میں لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہم آپ سے اس دنیا کی زندگی کی مدد کا بھی سوال کرتے ہیں اور آخرت کی زندگی کا بھی، اور یہ بھی تو آپ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم واقعی حقیقتاً ان ایمان والوں میں داخل ہو، ہمارا عمل بھی ایمان والوں والا ہو اور ہمارا دل بھی ایمان والوں جیسا ہو۔ جس دن نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو ہدایت، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا جو ہدایت اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، تو آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ معافی مانگیے اپنے گناہ کی اور تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ شام کو اور صبح کو۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو آئی ہو ان کے پاس، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، نہیں ہے وہ ہرگز پہنچنے والے اس بڑائی کو، سو آپ پناہ مانگیے اللہ سے، بے شک وہی خوب سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا زیادہ بڑا کام ہے لوگوں کے پیدا کرنے والے سے پڑھنے سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور نہیں برابر ہوتا اندھا اور دیکھنے والا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے نہ برائی کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور فرمایا تمہارے رب نے تم مجھے پکارو میں قبول کروں گا تمہاری دعا پکار کو، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم آرام کرو اس میں، اور دن کو روشن تاکہ تم کام کرو اس میں، بے شک اللہ یقیناً بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن وہ اکثر لوگ نہیں شکر ادا کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہر چیز کا پیدا کرنے والا، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر وہی، تو کہاں تم بہکائے جاتے ہو؟ اس طرح بہکائے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ، آسمان کو چھت، اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت اچھی بنائی تمہاری صورتیں، اور اس نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے، یہ اللہ تمہارا رزق ہے، بس بہت برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہی زندہ ہے کوئی معبود نہیں مگر وہی، پس تم اسے پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین بندگی کو، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میں روک دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جبکہ آ گئی میرے پاس واضح دلیلیں میرے رب کی طرف سے، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرمانبردار ہو جاؤں تمام جہانوں کے رب کا۔ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر ایک نطفے قطرے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچے کی صورت میں، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، پھر تاکہ جب تم ہو جاؤ بوڑھے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو فوت کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہی بڑھاپے تک نہیں پہنچتا، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ موت کے مقررہ وقت تک، اور تاکہ تم عقل سے کام لو سمجھو۔ اللہ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جاؤ، اس سے ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں سے جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب قرآن کو، اس وحی کو جس کو ہم نے بھیجا تھا اپنے رسولوں کو، تو ان قریب وہ جان لیں گے جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں وہ جلائے
جائیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، بلکہ نہیں تھے ہم پکارتے اس سے پہلے کسی چیز کو. اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو. یہ عذاب اس وجہ سے جو تم اتراتے تھے زمین میں بغیر حق کے، اس وجہ سے کہ جو تم اکڑتے تھے. اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے راستوں میں ہمیشہ رہنے والے، جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے والے. بس برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ. بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. پھر اگر واقعی ہم دکھا دیں آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے، یا ہم ضرور فوت کر دیں آپ کو اس سے پہلے ہی، تو ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے کئی رسول آپ سے پہلے. ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے حال بیان کیا آپ پر، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے حال بیان نہیں کیا آپ پر. اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے اختیار کہ وہ لے آئے کسی نشانی کو مگر اللہ کے حکم سے. پھر جب آ گیا اللہ کا حکم تو فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ، اور خسارے میں رہے اس موقع پر اگلے باطل. اللہ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے چوپائے تاکہ تم سواری کرو ان پر، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو. سبحان اللہ. کل میں سن رہی تھی کہ جو کیمل ہے اس کے اوپر 1500 پاؤنڈز کا بھی اگر آپ جو ہے نا وہ بوجھ ڈالیں، 750 یا چلیں جتنا بھی اپروکسیمیٹ جو ہے نا وہ کیجیز کر کے اتنا آپ بوجھ بھی ڈالیں تو وہ بھی اس کو آرام سے ایسے ایزی پیزی بالکل جو ہے نا وہ نارمل سپیڈ کے ساتھ یوں ٹہلتا ہوا جو ہے نا اس کو لے کے جو ہے وہ چل سکتا ہے. تو میں کہتی سبحان اللہ، کس نے جانوروں کے اندر یہ طاقت دی کہ جو ہے یہ ہماری سواری کا کام دیں، اور یہ کہ ان میں سے بعض ہم کھاتے بھی ہیں. اور پھر اب تو ان جانوروں سے بھی زیادہ جو ہے نا جو ہمارے ٹرکس ہیں، ہماری ٹرینز ہیں اور وہ ہیں جہاز ہیں، وہ کیسے کتنا بوجھ جو ہے نا وہ ٹنوں بوجھ جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ اٹھا کے کس طرح چلتے ہیں. کشتیاں کتنے بوجھ اٹھا کے چلتی ہیں، ٹرینز اور ٹرکس کتنے بوجھ اٹھا کے چلتے ہیں. کس کا فضل ہے یہ سارے کا سارا. اور پھر جانوروں سے میں سے جو ہم کھاتے ہیں کس نے بنایا یہ سارا کچھ ہمارے لیے. اور تمہارے لیے ان میں بہت فوائد ہیں تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت کی جگہ پر جو تمہاری سینوں میں ہے، اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. اور وہ اللہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں. پھر کون کون سی نشانیاں تم انکار کرو گے؟ پھر بھلا کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں کہ وہ دیکھتے کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ زیادہ تھے تعداد میں ان سے، اور زیادہ سخت قوت کے اعتبار سے، اور زمین میں یادگار کے اعتبار سے. پھر نہ کام آیا ان کے جو وہ کماتے تھے. پھر جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر تو وہ اترائے اس پر جو ان کے پاس تھا علم میں سے، اور گھیر لیا ان کو جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اس پر ایک اللہ پر، اور ہم نے انکار کیا اس کا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے. فرعون نے بھی یہ کیا نا، جب موت کا وقت آ گیا تو اس وقت پر اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور جو میں شریک ٹھہراتا تھا اس کا میں نے انکار کیا. پھر نہ تھا انہیں کہ نفع دیتا انہیں ان کا ایمان اس وقت جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب. اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. یا اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے مرنے کا وقت آئے، اس سے پہلے کہ یہ رمضان ختم ہو، اس سے پہلے یہ جو فرصت ہے آپ کی طرف توبہ کرنے کی ہم سے چلی جائے، ہم ایسی ٹرمینل النس میں مبتلا ہو جائیں، یا ہم فرشتوں کو ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ہم اس سے پہلے آپ کی طرف توبہ کرتے ہیں. اللہ ربنا انک انت عفو تحب العفو فاعف عنا. یہ اللہ کا طریقہ ہے جو یقیناً گزر چکا ہے اس کے بندوں میں. اور خسارے میں رہے اس موقع پر کافر لوگ. سورت حامیم سجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم یہ اتاری ہوئی ہے بے حد رحم کرنے والے نہایت مہربان کی طرف سے. یہ ایسی کتاب ہے کہ کھول کر بیان کی گئی ہیں اس کی آیات اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. خوشخبری دینے والا ہے، ڈرانے والا ہے. پھر بھی منہ پھیر لیا ان کی اکثریت نے، بس وہ سنتے ہی نہیں. اور اللہ نے کہا ہمارے دل پردوں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہے اس بات سے جس کی طرف اس نے ہمیں بلایا، اور ہمارے کانوں میں تو بوجھ ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے. بس تو اپنا کام کر، بے شک ہم اپنا کام کرنے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے بے شک صرف میں ایک انسان ہوں تمہاری مثل. وہی کی جاتی ہے میری طرف یہ کہ بلا شبہ صرف تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو تم سیدھے متوجہ رہو اسی کی طرف، اسی سے مغفرت مانگو. اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیکھتے، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. آپ کہہ دیجئے کیا بے شک تم واقعی انکار کرتے ہو اس کا جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، اور تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو؟ وہی سب جہانوں کا رب ہے، اور اس نے بنایا اس میں مضبوط پہاڑ اور اس کے اوپر، اور اس نے برکت رکھی اس میں اور اس نے اندازے سے رکھا اس میں اس کی غذاؤں کو. 4 دنوں میں سب کچھ کیا برابر یعنی پورا ہے. پوچھنے والوں کے لیے یہ جواب. تو جو پوچھتے ہیں تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے چند دنوں کی بات ہے کہ جس میں زمین بنایا، اس میں پہاڑ رکھے، پھر اس میں اس کی ساری جو ہے وہ غذائیں رکھنی. مطلب ہمارے جو ریسورسز بھی ہیں یا را مٹیریلز ہیں وہ بھی سارے زمین سے ہی آتے ہیں نا. کہاں سے درخت بناتے ہیں، کہاں سے ہم یہ گھر بناتے ہیں درختوں سے، اور کہاں سے ہم یہ سارے اپنے معدنیات اور
ہر قسم کے جو غذا نکالتے ہیں، جو منرلز ہیں، سارے زمینی کا اوریجن ہے نا۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اور آسمان کیسا تھا؟ وہ ایک دھوئیں کے جیسا تھا۔ تو اس نے کہا اس سے اور زمین سے تم دونوں آ جاؤ خوشیاں ناخوشی سے۔ تو دونوں نے کہا کہ ہم آ گئے خوشی سے، یعنی برضا و رغبت، ہمارے لیے ایک ساؤنڈ ٹریک، ہمارے لیے ایک ایگزامپل، رول ماڈل، کہ جیسے ان کو بھی اللہ نے کہا تھا مرضی ہے تمہاری، خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، آنا تو ہے میرے پاس۔ بالکل ایسے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم خوشی سے، رضا و رغبت سے آتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم نے بھی واپس آپ کے پاس آنا ہی ہے، وہ دن ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ جب موت کا فرشتہ ہمارے سامنے ہوگا اور کہے گا کہ چلو اپنے رب کی طرف، لیکن ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس سے پہلے خوشی کے ساتھ آپ کی طرف آ جائیں، اپنے خوشی یا ناخوشی سے آپ کی طرف واپس ضرور پلٹنا ہی ہے۔ بس اس نے بنا دیا انہیں 7 آسمان دونوں میں، اور اس نے القاء کیا، حکم بھیجا ہر آسمان میں اس کے کام، اور ہم نے مزین کر دیا دنیاوی آسمان کو چراغوں سے، اور محفوظ رکھا شیطانوں سے۔ یہ اندازہ تدبیر ہے بہت غالب خوب علم رکھنے والے کا۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ کہہ دیجئے میں نے ڈرا دیا ہے تمہیں اس کڑک سے جو عاد و ثمود کی کڑک جیسی ہوگی، جب آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے کہ نہ عبادت کرو اللہ کے سوا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو چاہتا تو ضرور نازل کر دیتا فرشتوں کو، تو بے شک ہم اس کا جس کے ساتھ یعنی یہ جو دے کر تم بھیجے گئے ہو انکار کرنے والے ہیں۔ پھر رہے عاد تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق، اور انہوں نے کہا کون زیادہ سخت ہے ہم سے قوت میں، اور بھلا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کیا انہیں وہ زیادہ سخت ہے ان سے قوت میں، اور ہماری آیات کا وہ انکار کرتے تھے، تو ہم نے بھیجی ان پر سخت تند ہوا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت، انہوں نے کہا ہم زیادہ سخت اور زیادہ مضبوط ہیں، جیسے ہم کہیں کہ ہم زیادہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسڈ ہیں، اور ہم زیادہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ہم ٹیلنٹڈ ہیں بہت زیادہ، اور ہم زیادہ نالجبل ہیں، زیادہ بڑے عہدوں پر ہیں۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ سخت نہیں ہے، زیادہ مضبوط، زیادہ قوت والا، اور زیادہ جو ہے نا وہ غلبے والا، اور زیادہ قوت اور لشکر رکھنے والا، زمین کے اور کائنات کے لشکر رکھنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں کہ کیا تو پھر ہم نے بھیجا ان پر سخت تن ہوا منحوس مسلسل دنوں میں، تاکہ ہم چکھائیں انہیں رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں، اور یقیناً آخرت کا عذاب جو ہے وہ زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے۔ اور اے سمود، ہم نے ان کی بھی رہنمائی کی، پھر انہوں نے پسند کیا اونھے بند کو ہدایت کے مقابلے میں، تو پکڑ لیا انہیں ذلیل کرنے والے عذاب کی کڑک نے، اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے یعنی غلط کام کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ اور جس دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف ہانکے جائیں گے، تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے، یہاں تک کہ جو ہی وہ آئیں گے اس کے پاس تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، اور کہیں گے وہ اپنے چمڑوں اپنی جلد سے کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں بلوایا اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا تھا، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو، اور اس ڈر سے تم پوشیدہ نہیں رکھتے تھے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان، نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے، یعنی سب تم یہ کس سے تم پوشیدہ رکھ سکتے تھے ان سے؟ یہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلد، یہ تو ہم لوگ تمہارے ساتھ ہی تھے نا جب تم برے کام کیا کرتے تھے، اور لیکن تم نے گمان کیا، سمجھا کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت سے کام جو تم اس میں سے کرتے ہو، اور یہ تمہارا گمان ہے جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے بارے میں، اسی نے ہلاک کر دیا تمہیں، سو تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی طلب کریں تو نہیں ہوں گے وہ معاف کیے ہوئے لوگوں میں سے۔ اور ہم نے مقرر کر دیا ان کے لیے کچھ برے ساتھی، تو انہوں نے خوشماں بنا دی ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے اور جو ان کے پیچھے تھا، اور ثابت ہوگی ان پر عذاب کی بات ان امتوں کے ساتھ جو یقیناً گزر چکی ان سے پہلے، جنہیں اور انسانوں میں سے یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا مت سنو اس قرآن کو، شور کرو اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ، بس یقیناً ضرور ہم مزہ چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا سخت عذاب کا، اور بلا شبہ ضرور ہم بدل دیں گے ان لوگوں کو جو بہترین بدلہ دیں گے وہ جو بدترین اعمال وہ کیا کرتے تھے۔ یہی بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، یعنی آگ ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، بدلہ ہے اس کا جو ہماری آیات کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے میرے رب تو دکھا ہمیں وہ دونوں گروہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنوں اور انسانوں میں سے، ہم کر دیں ان دونوں کو اپنے قدموں کے نیچے تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نچلے لوگوں میں سے۔ جنہوں نے گمراہ کیا تھا ان کے لیے ایسا وہ ہوگا کہ ہم آکاش انہیں پاؤں سے کچل سکیں آج، بے شک وہ لوگ
جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ خوب قائم رہے اس کے اوپر، یا اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہمیں اس پہ خوب استقامت دے۔ ان کا کیا حال ہوتا ہے جب فرشتے آتے اترتے ہیں ان پر فرشتے اور کہتے ہیں تم خوف نہ کرو، نہ تم غم کھاؤ، اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں یقیناً ہے جو تمہیں چاہیں گے تمہارے دل، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو تم مانگو گے۔ یہ مہمانی ہے بہت بخشنے والے رب کی طرف سے جو انتہائی مہربان ہے، اور کون زیادہ اچھا ہے بات کے لحاظ سے اس سے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اللہ کی طرف دوسروں کو بلائیں بھی اور خود بھی نیکوکاروں میں سے ہوں، اور نہیں برابر ہو سکتی نیکی اور نہ برائی، آپ ہٹائیے برائی کو اچھے طریقے سے، وہ جو کہ بہت اچھا ہے۔ تو اچانک ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے وہی شخص جو آپ کے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے گویا کہ وہ آپ کا گرم جوش دوست ہے۔ کتنا مشکل ہے نا کہ جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہو اس کے آپ رسپانس میں اس کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے بات کریں، وہ جہالت کرے لیکن آپ بالکل کول اور کام طریقے سے کریں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا دشمن بھی ہو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوست بنا دیتے ہیں۔ اور نہیں دی جاتی ہے صفت مگر انہیں جو صبر کرتے ہیں، اور نہیں دی جاتی ہے صفت مگر بڑے نصیب والوں کو۔ اور اگر آپ کو ابھارے شیطان اس کی طرف کوئی وسوسے کی طرف تو آپ پناہ مانگیے اللہ سے، بلا شبہ وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، اور تم مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور تم سجدہ کرو اللہ کو جس نے پیدا کیا اس کو، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی رات اور دن، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ بے شک آپ تو دیکھتے ہیں زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی تو وہ لہلاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے۔ بے شک جس اللہ نے زندہ کیا ہے زمین کو یقیناً وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کجروی کرتے ہیں ہماری آیات میں، نہیں وہ مخفی رہتے ہم پر، نہیں وہ مختی رہتے ہم پر، تو بھلا کیا وہ جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا؟ تو عمل کرو جو تم چاہتے ہو، بے شک وہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ذکر یعنی قرآن کا جب وہ آیا ان کے پاس، اور بے شک وہ یقیناً ایک بلند مرتبہ کتاب ہے، نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، اتاری ہوئی ہے بہت حکمت والے کی طرف سے جو بہت خوبیوں والا ہے۔ نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہی جو یقیناً کہا گیا تھا آپ سے پہلے رسولوں سے کہی گیا تھا۔ کیا کہا گیا تھا؟ کہ بے شک آپ کا رب یقیناً بخشنے والا ہے اور دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم بنا دیں اسے عجمی قرآن تو ضرور وہ کہتے کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئی اس کی آیات؟ کیا کتاب عجمی اور رسول عربی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ رسول کی زبان کچھ اور ہے اور کتاب کسی اور زبان میں۔ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں یہ ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بوجھ ہے، وہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں گویا پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تو اختلاف کیا گیا اس میں، اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو طے ہو چکی تھی پہلے آپ کے رب کی طرف سے تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان، اور بے شک وہ یقیناً اس شک میں ہے اس قرآن کی طرف سے بے چین کر کے رکھنے والے۔ جس نے عمل کیا تو اپنے نفس کے لیے کیا، جس نے برائی کی تو اس کا وبال نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اپنے ہی اوپر، اور آپ کا رب ہرگز ظلم نہیں کرنے والا اپنے بندوں کے اوپر۔ یا اللہ ہم نے جو آپ کے قرآن میں سے پڑھا سنا سمجھا اس کو قبول فرما لے ہم سے، اس میں ہماری جو ہے نا وہ تھی وہ غلطیاں تھیں جو ہم سے وہ ہوئی، جو ہے کسی قسم کی لغزشیں ہوئی ہیں، یا اللہ اسے درگزر فرما دے۔ ہم آپ سے ہر اس غیر کا سوال کرتے ہیں جس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اور ہم ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ میرے مالک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو جائیں، اور جن کا جب موت کا وقت ہو تو فرشتے ان کو خوشخبریاں دے رہے ہو کہ نہ خوف ہے اور نہ کوئی غم، اور جنت کی طرف چلو، اپنے رب کی طرف چلو۔ یا اللہ ہمیں زندگی میں بھی اپنے دین کے ساتھ استقامت عطا فرما، جو ہم نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اور ہمیں موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ پر قائم رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔